السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ 162۔ اپنے نسب یا والد سے براءت ظاہر کرنا۔ بخاری و مسلم۔ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس خاندان کا انکار کرنا۔ مثلاً کوئی سید ہے تو وہ سید ہونے کا انکار کر دے، کوئی گھاچی ہے تو وہ گھاچی ہونے کا انکار کر دے کہ میں گھاچی نہیں ہوں، کوئی مومن ہے تو وہ مومن ہونے کا انکار کر دے، میمن ہے تو وہ میمن ہونے کا انکار کر دے۔ تو یا تو اپنی برادری سے، اپنے نسب سے وہ انکار کر دے یا والد سے انکار کر دے۔ مثلاً کوئی کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کا حقیقی باپ ہے، تو کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اپنے باپ سے برات ظاہر کر دے کہ میرا باپ نہیں ہے، یا اپنے نسب سے برات ظاہر کر دے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ باپ ہمیشہ باپ رہتا ہے، باپ کبھی نہیں نکلتا باپ ہونے سے۔ جب ایک مرتبہ کوئی انسان کسی کا باپ بن گیا، حقیقی باپ، تو وہ باپ ہی رہے گا، وہ 1000 مرتبہ انکار کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گنہگار ہوگا۔ اس لیے گنہگار ہوگا کہ جب وہ باپ کا انکار کرے گا تو پھر یہ دنیا میں کہاں سے آیا، تو فوراً شبہ ہوگا کہ کوئی حرامی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت کے اندر نسب کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شبے والی بات نہیں ہونی چاہیے، نسب بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی نسب سے یا والد سے برات ظاہر کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا، سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 163۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 100۔ ایک آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ جو باپ ہے اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے کہ یہ میرا باپ ہے۔ جو باپ نہیں ہے اس کی طرف نسبت کر کے کہنا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ آج کل بعض جگہوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو متبنہ بیٹا بناتے ہیں، اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے تو بھائی کے لڑکوں کو یا بہن کے لڑکوں کو یا اور کوئی رشتہ دار کے لڑکوں کو وہ لے پالک بنا دیتے ہیں۔ جیسے گجراتی میں کہتے ہیں کہ کھوڑے لے لیے۔ تو اگر کسی دوسرے آدمی کے بیٹے کو اگر کسی دوسرے نے اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا یا لے پالک بیٹا بنایا تو اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس لڑکے کا نسب اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی سے ثابت ہوگا۔ اور یہ بچہ جب اپنے نام کے پیچھے اپنے باپ کا نام لکھے گا تو اس میں اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کا نام لکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس بچے کا نسب اس کے حقیقی باپ سے ثابت ہے۔ یہ باپ تو اس کا سوتیلا باپ ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، اس کا حقیقی باپ نہیں ہے۔ لہذا اپنے نام کے پیچھے اس باپ کا نام نہیں لگے گا، اپنے نام کے پیچھے اس کے حقیقی باپ کا نام لگے گا۔ تو لے پالک بننے سے وہ کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا، لہذا اپنے نام کے پیچھے اس کا ہی نام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنے باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا، اس کا جو حقیقی باپ ہے جب وہ چلا جائے دنیا سے تو اس کی جو مال ملکت ہے اس کے اندر اس بیٹے کو بھی وراثت ملے گی، چاہے وہ بیٹا باپ نے دوسرے آدمی کو دے دیا ہو، یعنی کہ متبنہ بنانے کے لیے اس کو دے دیا ہو، تب بھی اس کے حقیقی باپ کے مال میں سے میراث اس کو ملے گی۔ اور یہ جو آدمی ہے
جس نے اس بیٹے کو متبنہ بیٹا بنایا ہے، اس کے مال میں سے یہ بیٹا وارث نہیں ہوگا۔ اگر اس کے کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں، یعنی اس کے جو سوتیلے باپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں اور ذوی الفروض میں سے ہیں یا عصبہ میں سے ہیں، جو بھی ہیں، اس کے قریب کے رشتہ دار ہیں اور اس کے وارثین موجود ہیں، تو اس کا مال اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ متبنہ بیٹا کو کچھ نہیں ملے گا، متبنہ بیٹا کو کچھ نہیں ملے گا وراثت میں سے۔ تو بہرحال جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف باپ کی نسبت کرنا یہ غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو ابا نہیں کہنا چاہیے، باپ نہیں کہنا چاہیے، باپ نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 164، شرعی طور پر ثابت شدہ نسب میں طعن کرنا۔ مسلم زواجر جلد 2 صفحہ 100۔ شرعی طور پر کسی کا نکاح ہو گیا، 2 گواہ موجود تھے اور سنت طریقے کے مطابق نکاح ہو گیا، اور اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی وہ حقیقی اولاد ہے اس کی، اور شرعی طور پر دیکھا جائے تو اس کا نسب اس سے بالکل ثابت ہے، اس لیے کہ ان دونوں نے شریعت کی حد میں رہ کر اور شریعت کی پاس و لحاظ رکھ کر کے جو ہے اس نے نکاح کیا ہے، تو اس کا نکاح جو ہے شرعی طور پر جائز ہے، اور اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی وہ بھی اس کی حقیقی اولاد ہے، تو اس کا نسب گویا کہ ثابت ہے۔ تو اس طرح ثابت شدہ نسب والے آدمی کے بارے میں طعن کرنا کہ تو کس کا بیٹا ہے، وہ کہے فلاں کا، کہ نہیں شک ہے تیرے نسب کے اندر، اس طرح طعنہ دیوے یا اس کو کوئی اور طریقے سے اس کو ستائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اس کا نسب ثابت ہے اور اس کے والدین موجود ہیں اور 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے نکاح کیا ہے اور یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، تو پھر اس کے نسب کے اندر طعن کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 165، عورت کا زنا یا شبہ کے طور پر وطی کی وجہ سے غیر ثابت النسب بچے کو کسی خاندان کی طرف منسوب کرنا۔ ابو داود، نسائی۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبائر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔